البنین ہوں لوگوں، میں البنین ہوں لوگوں۔ مگر جناب سیدہ کی زندگی کے بعد، جناب سیدہ کی زندگی میں مولا نے بی بی کے احترام میں کبھی عقد ثانی نہیں کیا، مگر جناب سیدہ اس دنیا سے چلی گئی تو ہم جانتے ہیں کہ دیگر بیویوں کو یہ شرف ملا، یہ شرف ملا کہ وہ امیر المومنین کی زوجیت میں آئیں۔ ان کے اندر جناب امامہ بھی ہیں، خولہ حنفیہ بھی ہیں، جناب ام البنین بھی ہیں، اور بھی ازواج، تقریباً 10 تک کے نام ملتے ہیں کہ زندگی کے مختلف مراحل میں امیر المومنین نے ان سے عقد کیا، اور امیر المومنین کی پھر اولاد بھی ہوئی، تقریباً 28 سے 30 کے قریب افراد ہیں کہ جو امیر المومنین کی اولاد میں شامل ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ ان میں نمایاں ترین تو ظاہر ہے کہ وہی ہیں کہ جو جناب سیدہ کی اولاد ہے، اس میں امام حسن، امام حسین ہے، جناب محسن اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم۔ ایک بعید احتمال ایک اور بھی دیا گیا شام کے حوالے سے کہ ایک اور امیر المومنین کی بیٹی تھی جناب سکینہ، البتہ بہت بعید ہے، بعض جگہوں پر ان کا بھی نام آ جاتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو محقق علماء کرام ہیں انہوں نے اس قول کو اون نہیں کیا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ دیگر ازواج سے اللہ نے امیر المومنین کو اولاد عطا کی، مگر اس میں پھر سب سے نمایاں نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت ابوالفضل عباس کا، یہاں تک کہ ان کے باقی 3 بھائیوں میں بھی اگر میں پوچھوں یہاں پر تو بہت سے احباب وہ ہوں گے کہ شاید ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں گے، تو سب سے نمایاں نام ہے وہ جناب عباس کا۔ اور حضرت ابوالفضل عباس کو پھر یہ شرف بھی ملا کہ اگرچہ ان کی ماں جناب ام البنین ہے، مگر ام البنین بھی اس بات کو جانتی ہیں کہ زہرا نے عباس کو اپنا بیٹا قرار دیا۔ لا شک فیہ ولا ریب کہ جناب ام البنین کے متن سے، اور جناب ام البنین کا تعلق اگر آپ حضرت ابوالفضل عباس سے دیکھیں، جناب امیر المومنین سے دیکھیں، خود حسن و حسین اور زینب ام کلثوم کے ساتھ دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک تعلق جناب فاطمہ صغریٰ کے ساتھ دیکھیں، تو یہ چند رخ ہیں جو واقعاً بہت امپورٹنٹ ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا اٹیچمنٹ ہے جناب ام البنین کا، کیا اٹیچمنٹ ہے حسنین کے ساتھ اور زینب ام کلثوم کے ساتھ، کیا اٹیچمنٹ ہے جناب فاطمہ صغریٰ کے ساتھ۔ عباس کی تو ہیں، والدہ گرامی ہیں، وہ تربیت بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیے کہ کیا اٹیچمنٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب ام البنین عرف عام میں ان کا نام گویا فراموش کر دیا گیا کہ ان کا نام تھا کیا، کنیت سے ہی ان کو یاد کیا جاتا ہے ام البنین۔ ام البنین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی ماں، کہ پروردگار عالم نے ان کو 4 بیٹے عطا کیے، ابن یعنی بیٹا، بنین اسی کی جمع ہے، بنون یہ حالت رفع کے اندر اور حالت جر کے اندر بنی، چونکہ ام البنین مضاف مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، لہذا عربی کے اعتبار سے اس کو پڑھا جائے گا ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، ام یعنی ماں، بنین یعنی بیٹے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں، یہ ان کی کنیت قرار پائی۔ نام کیا تھا؟ فاطمہ، وہی نام جو شہزادی کا نام ہے وہی ان کا نام۔ تو کیا جناب فاطمہ کلابیہ جو بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی، انہوں نے خود یہ خواہش کی تھی کہ انہیں فاطمہ کہہ کر نہ پکارا جائے؟ جواب جی ہاں، جناب ام البنین نے خود یہ خواہش کی تھی۔ یہ ہے سیدہ کا احترام جناب ام البنین کے دل میں۔ جناب ام البنین نے امیر المومنین سے یہ خواہش کی تھی کہ حضور آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب مت کیا کریں۔ ایک تو یہ کہ فاطمہ تو فاطمہ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں تو بچوں کو ماں پر ہونے والے مسائل یاد آ جاتے ہیں، انہیں وہ مصیبتیں یاد آ جاتی ہیں۔ میرا دل نہیں مانتا، آپ مجھے کسی اور نام سے گھنیس کو یاد کریں، جس نام سے بھی آپ پسند کریں۔ جس کے بعد پھر امیر المومنین ان کو ام البنین کہہ کر مخاطب کرتے تھے، فاطمہ کہہ کر مخاطب نہیں کرتے تھے۔ یہ واقعاً جناب ام البنین کا جناب سیدہ کے لیے احترام۔ پھر اس کے بعد جب ام البنین آ گئی حجرہ امیر المومنین میں، بیت امیر المومنین میں، تو پھر اس کے بعد ان کا جو تعلق جناب سیدہ کے ساتھ اور ان کی اولاد کے ساتھ، کہ حسن اور حسین اس موقع پر سلام کرتے ہیں اور ماں کہہ کر سلام کرتے ہیں۔ جناب حسنین کی عمر کافی ہو چکی ہے، یعنی آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ 26 ہجری میں حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت ہے، یعنی جناب سیدہ کی شہادت کے بعد پہلی زوجہ ام البنین نہیں ہے، ان کی پہلی زوجہ ہے امامہ، جن کے لیے خود جناب سیدہ نے وصیت فرمائی تھی کہ
کہ آپ امامہ سے شادی کر لیجیے گا، وہ میرے بچوں پر مہربان ہے. اور امیر المومنین نے جناب امامہ سے نکاح کیا اور وہ گھر میں آئی اور انہوں نے بچوں کی دیکھ بھال کی. مگر لیٹر فیز میں جب امیر المومنین نے جناب عقیل سے یہ کہا، اولاد ہیں، مولا کائنات کے گھر میں اولاد کی کمی نہیں ہے، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک میرا وارث ہو کہ جو کربلا میں میرے حسین کا ساتھ دینے والا. تو کہتے ہیں کہ عقیل آپ دیکھیے، کوئی ایسا خاندان کی جو بہادری میں ضرب المثل ہو، شجاعت میں جس کا حوالہ دیا جاتا ہو، آپ اس قبیلے میں کسی خاتون کا انتخاب کیجئے تاکہ میں اس سے عقد کروں اور پروردگار عالم مجھے اس سے وہ بیٹا عطا کرے. یعنی آپ ذرا غور کیجئے برادران عزیز، واقعاً بعض علماء نے بڑی نکتہ رسی کی ہے کہ عام طور پر بیوی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کہ اگر شوہر میں کوئی نقص ہے تو وہ ماں اس نقص کو اپنی تربیت کے ذریعے سے دور کرے. یہاں تو مولا کائنات ہے، کسی نقص کا کوئی امکان نہیں. آپ جانتے ہیں بہت ساری ایسی برائیاں ہو سکتی ہیں جو شوہر میں موجود ہوں، تو ماں پسند کرتی ہے کہ اولاد کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے اور ان کی تربیت کرے. مگر جہاں شوہر معصوم ہی معصوم ہے اور پھر اس کے بعد وہ انتخاب کرے کسی زوجہ کا اور یہ کہہ کر کہ شجاع قبیلہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ خاتون ایسی ہو کہ نقص کا شوہر کی طرف تو کوئی امکان نہیں، مگر وہ کردار کے اعتبار سے اتنی بلند ہو کہ علی کی امانت جیسی علی نے دی ہے ویسے ہی علی کو لوٹا دے. وہ گوہر، وہ موتی جو امیر المومنین کی طرف سے منتقل ہو رہا ہے، اس امانت کے اندر کسی قسم کی کمی نہ ہو. میں آپ کے سامنے زوجہ نوح کا تذکرہ کر چکا. آپ غور فرمائیے کہ نوح علیہ السلام بہترین شوہر ہے، مگر زوجہ جب آف ٹریک ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بیٹا وہ ہے کہ لیسا من اہلک، پروردگار کہتا ہے کہ یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود مگر ماں کی تربیت اگر درست نہ ہو تو ہمارے سامنے نتیجہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے انہ لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. وہ غرق ہو جاتا ہے. امیر المومنین کربلا کو دیکھ رہے ہیں، کربلا کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا فرزند چاہتا ہوں کہ جو حسین کا ساتھ دے سکے. تو اب زوجہ وہ ہونی چاہیے کہ جو علی کی امانت کا پورا خیال رکھ سکے اور جیسی وہ امانت ہے ویسے ہی لوٹا سکے. اور واقعاً جناب ام البنین نے یہ کام کیا. جب وہ آئیں گھر میں تو پہلے تو حسن اور حسین کی نسبت، زینب ام کلثوم کی نسبت اپنے اسٹیٹس کو واضح کیا. جب حسن اور حسین جھک کر سلام کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اماں ہمارا سلام قبول کریں، تو بی بی ام البنین نے ہاتھ جوڑ لیے، اے شہزادوں میں آپ کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں، اتنی تو مجھ میں جرأت ہی نہیں ہے، میں آپ کی ماں بن کر، میں آپ کی خدمت کے لیے آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں. آپ ذرا غور کیجیے جناب سیدہ کی نسبت سے اور پھر حسن اور حسین کی نسبت سے اور زینب و ام کلثوم کی نسبت سے اور پھر حضرت ابوالفضل عباس کی نسبت سے جناب سیدہ کا وہ احترام کہ مجھے فاطمہ کہہ کر مخاطب نہ کریں. حسن اور حسین کی نسبت میں آپ کی ماں بن کر نہیں، آپ کی ماں تو فاطمہ زہرا، میں اس کی جگہ کہاں لے سکتی ہوں، ہاں میں خدمت کے لیے آئی. زینب ام کلثوم سے بھی انہوں نے بھی احترام میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی کمی نہیں.